ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ साडा हक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉ एंड ऑर्डर। मैं हूं मुदस्सिर बसाल ख़ान। नाज़रीन, चैनल मालिकान की जानिब से अपने एंकर्स को और अपने टेक्नीशियंस को और दीगर सहाफ़ियों को तनख्वाहें न अदा करने का एक सिलसिला चल निकला है, और अगर कहा जाए कि ये एक मामूल बन चुका है तो ये गलत नहीं होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले जितने सहाफ़ी हैं, जितने मुलाजमीन हैं, उनको बर वक्त तनख्वाहें न मिलने की वजह से वो जिन मुश्किलात का शिकार हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आप न्यूज़ के हवाले से खुसूसी तौर पे ये प्रोग्राम है। आपको बताएंगे कि आप न्यूज़ की बिल्डिंग के बाहर, लाहौर उनके दफ्तर के बाहर जो मुलाजमीन हैं, जो फारिग किए जाने वाले मुलाजमीन हैं, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और इस एहतजाज में उन्होंने मलिक रियाज़ हुसैन को मुखातिब किया और कहा कि उनका हक़ उनको अदा किया जाए, क्योंकि मलिक रियाज़ हुसैन ने जब ये चैनल संभाला तो ये वादा किया था कि वो उनकी तमाम तर जो वाजिबात हैं वो अदा करेंगे। मलिक रियाज़ हुसैन ने ये चैनल बंद कर दिया। नाज़रीन, आप जानते हैं मलिक रियाज़ हुसैन पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है। 1.4 अरब डॉलर से ज़ायद उनके असासों की कुल मालियत है, लेकिन उसके बावजूद सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि उनके चैनल के अंदर काम करने वाले जितने मुलाजमीन थे उनको सिर्फ वादों से ही तनख्वाह दिया गया। सिर्फ उनको उनके साथ वादे कर दिए गए कि आपके तमाम तर जो तनख्वाहें हैं वो अदा कर दी जाएंगी। एक ईमेल के ज़रिए तमाम मुलाजमीन को पता चलता है कि अब आप न्यूज़ उर्दू बंद हो चुका है और अब इसकी नशरियात आगे आइंदा जारी नहीं रह पाएंगी। जिस ईमेल के ज़रिए इन तमाम तर मुलाजमीन को आगाह किया गया, उस ईमेल को ज़रा देख लेते हैं। उस ईमेल के हवाले से आपको बताएं कि उस ईमेल में क्या कहा गया था। चेयरमैन मलिक रियाज़ साहब की तरफ से तमाम कारकुनों को इत्तला की जाती है कि चंद नागुज़ीर कानूनी और तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर आप न्यूज़ उर्दू को चलाना मुमकिन नहीं रहा। ये उस ईमेल का मतन है जो तमाम मुलाजमीन को अरसाल की गई, और उनको ये इस ईमेल के ज़रिए ये पता चला कि अब ये चैनल बंद हो रहा है। मज़ीद वो कहते हैं कि इसलिए फ़ौरी तौर पर आज 11 अप्रैल से आप न्यूज़ की नशरियात बंद की जा रही हैं। कोई पेशगी इतला नहीं की गई नाज़रीन, कोई 1 महीने का जो नोटिस का एक ग्रेस पीरियड होता है वो भी नहीं दिया गया, और फ़ौरन से ये चैनल बंद कर दिया गया। साथ ये कहा गया कि इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है कि आप न्यूज़ से वाबस्ता तमाम कारकुनों के वाजिबात अदा किए जाएंगे, जिसके तहत मार्च की तमाम तनख्वाहें, यानी कि जो मार्च तक की तमाम तनख्वाहें जो वाजिबात हैं वो 14 से 15 अप्रैल को अदा कर दी जाएंगी। 11 अप्रैल को ये ईमेल की जाती है कि 14 से 15 अप्रैल तक आपको तमाम तर जो तनख्वाहें हैं वो अदा कर दी जाएंगी। मज़ीद कहा गया कि अप्रैल से 11 मई के नोटिस पीरियड की तनख्वाह भी 21 और 22 अप्रैल को अदा कर दी जाएगी। इसके अलावा मलिक रियाज़ ने कारकुनों की मुश्किलात के पेश नज़र 11 मई के बाद अगले 3 माह की निस्फ तनख्वाह हर माह की 5 तारीख तक अदा करने का फ़ैसला किया है, जो कि बाकायदगी से कारकुनों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होती रहेगी। ये वादा किया गया, और उसके साथ ये कहा गया कि चेयरमैन इस दौरान अपने मलकियती लाइसेंस पर नया चैनल शुरू करेंगे, जिसमें आप न्यूज़ से वाबस्ता कारकुनों को तरजीही बुनियादों पर मुलाजमत का मौका फराहम किया जाएगा। ये वो वादे थे जिन वादों पर आप न्यूज़ के तमाम तर जो मुलाजमीन थे उनको चैनल से रुखसत किया गया, और एक ढेला भी दिए बग़ैर उनको चैनल से रुखसत कर दिया गया। और ये तमाम तर जो सूरत हाल है, इसको देखते हुए मुलाजमीन ने बारहा कोशिश की चैनल इंतज़ामिया से, मलिक रियाज़ हुसैन से और उनकी इंतज़ामिया से कि उनको जो उनके वाजिबात हैं वो अदा किए जाएँ। उनके हालात ठीक नहीं हैं, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना वायरस के बायस तमाम तर जो बंदिशें हैं वो आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, और इन तमाम हालात के पेश नज़र जितने सहाफ़ी हैं, गर्जी की ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स इस वक्त परेशान है। और ऐसी सूरत हाल में एक चैनल का अचानक से बंद हो जाना कि उनको जो मुलाजमीन हैं उनको मुनासिब वक्त भी नहीं मिल सका कि वो अपने लिए नए रोज़गार के मौक़े तलाश कर सकें और नया रोज़गार तलाश कर सकें। अचानक से चैनल बंद कर देना और एक पाकिस्तान के एक बड़े बिज़नेस टाइकॉन की जानिब से इस तरह का एक अमल करना कि जिससे सैकड़ों अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हुए और उनके घरों के चूल्हे बुझने को आ गए।
یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ملازمین ہیں انہوں نے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے لاہور میں آپ نیوز کے دفتر کے باہر، اور انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ اس دفعہ تو یہ احتجاج پرامن تھا، لیکن اگر ان کی تنخواہیں اگلے 3-4 روز تک ادا نہ کی گئیں تو اب ان کے لیے پرامن رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے۔ چہرہ جو ہے مخلوق چہرہ وہ ساری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ انسان کے بچے بنو اور میرے تمام دوستوں کے، بھائیوں کے، ورکرز کے واجبات ادا کرو، اور یہ آخری پروٹیسٹ ہے جو پرامن ہے، اس کے بعد امن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر میرے دوستوں کو، ساتھیوں کو اگلے 3-4 دن میں پیسے نہیں ملتے تو پھر ہم بحریہ ٹاؤن بھی ہوں گے، اس بلڈنگ کے اندر بھی ہوں گے، اور اس سے زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اور یہ جو امن احتجاج ہے اگلی دفعہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ میں تمہیں پکی بات بتا رہا ہوں۔ چاہے ہمیں اندر جانا پڑے، قبضہ کرنا پڑے، ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ چاہے ہمیں اندر جانا پڑے، چاہے بلڈنگ پہ قبضہ کرنا پڑے، ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تمام صحافی جن کا تعلق خبر سے ہے، جن کا تعلق خبر کی اشاعت سے ہے، جن کا تعلق آپ کے مسائل سے ہے، جن کا تعلق معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، ان تمام امور کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یہ تمام افراد جو کہ معاشرے کے اندر برائیاں تلاش کر کے ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور معاشرے کی اچھائیاں بھی پیش کرتے ہیں، یہ تمام وہ افراد ہیں جو کہ آپ کو باخبر رکھتے ہیں۔ یہ وہ تمام افراد ہیں جنہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ کسی بھی دور میں عوام کے لیے آنکھیں اور کان کا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ صحافی وہ ہیں، اور ان صحافیوں کو جو ہتھیار اٹھانے پہ اور تشدد پہ آمادہ کرنے والے کون ہیں؟ یقیناً وہ یہی میڈیا مالکان ہیں جنہوں نے ان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے۔ ملک ریاض حسین کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر جو صحافی ہیں، جو اینکرز ہیں، وہ لفافہ جرنلزم کی بات کی جاتی ہے کہ ملک ریاض حسین سے وہ مراعات حاصل کرتے ہیں، اور ملک ریاض حسین کے اوپر یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ وہ میڈیا کے اندر موجود جو مختلف جو اینکرز ہیں، جو مختلف چینل مالکان ہیں، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ایک اپنے لیے ایک سافٹ امیج بحال کیے رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں ملک ریاض حسین کے حوالے سے کوئی اینکر، کوئی ٹی وی چینل آپ کو بات کرتا دکھائی نہیں دے گا۔ تاہم اگر اس بات کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ ملک ریاض حسین جو کہ پاکستان کے 10 امیر ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت ہیں، اور ان کے اثاثے اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک عام شخص جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس مقام تک پہنچ پائے۔ بہرحال ان کی محنت اپنی جگہ، لیکن جو کام، جو وہ پیسہ وہ اپنی حال ہی میں واقعہ جو ہوا ان کی بیٹیوں کے حوالے سے، میرا مقصد ان کی بیٹیوں کی عزت کو اچھالنا ہرگز نہیں ہے، لیکن ملک ریاض حسین نے ایک جرم کو چھپانے کے لیے اور ایک بدنامی سے بچنے کے لیے جس قدر پیسے کا بے دریغ استعمال کیا ہے، اور جہاں جہاں ان سے زیادتیاں سرزد ہوئی ہیں ان کو چھپانے کے لیے ملک ریاض حسین نے جس قدر پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے، اس میں سے اگر چند قطرے ان صحافیوں کے منہ میں ٹپکا دیے جائیں جو کہ ان کا حق ہے تو شاید ان کو نئی زندگی میسر ہو سکے۔ لیکن اگر ملک ریاض حسین اس بات کو سوچیں، اس بات کو سمجھیں کہ ایک بلینئر اس ملک کا ایک امیر ترین شخص ان غریب صحافیوں کا مقروض ہے، تو یقیناً ان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جانا چاہیے۔ ناظرین، ان کی بیٹیوں کے حوالے سے بھی ذکر ہوا اس احتجاج میں، اور انہوں نے کیا کہا آپ ہی سنیے۔ میں ایک بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ ملک صاحب ایک چھوٹے سے واقعہ پر، آپ کی بیٹیوں کے ایشو پر، آپ نے اپنی بیٹیوں کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، اور آج یہ نہتے ملازمین اپنے واجبات اور اپنی تنخواہیں آپ سے مانگ رہے ہیں، اور ان کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایک جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اور ان کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ملک صاحب، یہ پیسہ، یہ دولت یہیں رہ جانی ہے۔ آپ کو اپنے وعدے کا پاس کرنا چاہیے، جس کا آپ نے یہاں بھی حساب دینا ہے اور آگے بھی حساب دینا ہے۔ ساڈا حق،
آپ کو اپنے وعدے کا حساب دینا ہے، آپ کو اپنے وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے، جس کا آپ نے حساب یہاں بھی دینا ہے اور اگلے جہان بھی دینا ہے۔ ناظرین، اگلے جہان کی کون سوچتا ہے؟ اگر سوچیں تو یہ تمام مسائل ہوں ہی نہ۔ معاملہ صرف ملک ریاض کا نہیں ہے ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ جتنے میڈیا مالکان ہیں ان کا ایک یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ جو ان کے زیر سایہ کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ان کو تنخواہیں ادا نہیں کی جاتی۔ اس حوالے سے بھی اس احتجاج میں ذکر ہوا، آپ ہی سنیے۔ یا کسی ایک چینل کا نہیں ہے، تمام مالکان نے اکٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میڈیا ورکرز کا استحصال کیا جائے۔ کسی بھی مالک کی آمدن کم نہیں ہوئی ہے، کسی بھی مالک کے پیسے کم نہیں ہوئے ہیں، کسی بھی مالک کو نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن وہ اس کورونا کی آڑ سے پہلے ہی بحران کا نام لے کر تعداد کو آدھی کر رہے ہیں اور اپنے پیسے بچا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے مالکان اپنے ہزاروں کاروبار اسی میڈیا کے جھنڈے کے نیچے بچاتے ہیں، साडा हक کسی پہ پیسے خرچ نہیں کرتے۔ صرف معاملہ ملک ریاض کا نہیں ہے، تمام میڈیا مالکان کو مخاطب کر کے احتجاج ریکارڈ کرانے والے صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ تمام مالکان جو ہیں وہ گٹھ جوڑ کر کے صحافیوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اسکرین پہ یہ جو صحافی ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ اساتذہ ہیں، ایک یونیورسٹیاں ہیں نئے اینکرز کے لیے، نئے صحافیوں کے لیے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ وقف کی ہیں صحافت کے لیے، اور یہ پیشہ ور صحافی ہیں اور انہوں نے خدمت کی ہے ملک و قوم کی۔ تمام تر حالات و واقعات سے ہمیں آپ کو باخبر رکھ کے ان صحافیوں نے اپنی صحافت کا حق ادا کیا ہے۔ لیکن جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مزدور کو مزدوری دی جائے تو اس قدر بھی دیر نہ کی جائے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے، اس سے پہلے اس کو مزدوری دے دینی چاہیے۔ تو یہ بھی وہ تمام مزدور ہیں جن کو ان کی اجرت جو ہے وہ نہیں مل پا رہی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی دولت کے جو خزانے ہیں ان میں کوئی کمی آئے، اور وہ جس حد تک ممکن ہو سکے ٹالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، امید یہ ہے کہ یہ جو تمام تر حالات و واقعات اس وقت وطن عزیز میں درپیش ہیں، ان سے یہ چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی یہ حکومت، اور آئندہ آنے والی حکومتیں ان تمام تر موضوعات کے حوالے سے دیکھیں گی۔ مزید بھی سٹوریز پروگرام میں شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔